اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے تیل کا، پیٹرول اور ڈیزل کا، اور ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلی گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ جب اپوزیشن والے یہ کہتے ہیں کہ جی اوہو بڑا مہنگا ہو گیا پیٹرول اور ڈیزل، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہ ان کے پاس اس کا کیا حال ہے؟ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تیل اوپر چلا جائے، ہم اس کے بعد کیا کریں؟ اگر ان کے پاس کوئی حل ہے تو ہمیں بتا دیں، کیونکہ اس وقت بھی پاکستان دنیا کے 190 ملکوں میں سے 25ویں نمبر پہ ہے جدھر ابھی بھی ہمارا پیٹرول اور ڈیزل سب سے کم بک رہا ہے۔ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارا پاکستان میں 160 روپے لیٹر ہے، ہندوستان میں 260 روپے لیٹر ہے، بنگلہ دیش میں 185 روپے لیٹر ہے، ترکی میں 200 روپے لیٹر ہے، اور اگر ہم 70 ارب روپے کی ہر مہینے سبسڈی دیتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے، اگر ہم یہ نہ کریں 70 ارب روپے کا، تو آج پاکستان کے اندر پیٹرول ہو 220 روپے لیٹر کا۔ میرے پاس اوگرا کی سمری آئی، انہوں نے کہا کہ 10 روپے زیادہ آپ کو 1 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل بڑھانا پڑے گا کیونکہ دنیا میں تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے بڑی خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں۔ اب پھر سے میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی 60% امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جیسی باہر گیس مہنگی ہوتی ہے، کوئلہ مہنگا ہوتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، تو یہاں ہمارا جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارج وہ بن جاتا ہے، ہماری بھی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اب اس سے بچائیں گے۔ اگر ڈیمز بنا لیتے پہلے تو پاکستان کو تو بڑی سستی بجلی ملتی تھی، کیونکہ پانی سے جو بجلی بنانی ہے وہ ہمارے لیے، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی ڈیمز نہیں بنائی۔ 50 سالوں میں پاکستان میں کوئی ڈیمز نہیں بنی۔ ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں، اور انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر یہ ساری ڈیمز آ جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اگر باہر قیمتیں بھی بڑھیں گی تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اس سے۔ تو میں بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔ 5 روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ 20% سے 50% آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے، اور یہ بھی ہم اس کے لیے سبسڈی اور بڑی محنت سے اور جگہ سے ہم نے سبسڈی نکالی ہے۔ اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگلے بجٹ تک ان 2 چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ان کو کم بھی کر دیا۔ 5 روپے یونٹ بجلی اور 10 روپے بلکہ 20 روپے پورا بنتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کا۔ پھر ہم نے احساس پروگرام کی، جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا۔ پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے، جو گریجویٹس ہیں، جس نے BA کی ہوئی ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے۔ 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے۔ پھر ہم نے اسکالرشپس کا میں آپ کو بتا دوں 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس، ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سینٹر ہے، اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اب پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا، سارے میرٹ کے اوپر ہم خود چیک کریں گے، پوری کمیٹی بنائی ہوئی ہے اکیڈمکس کی، میرٹ پہ ملیں گے، اور کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوگا وہ اس پورٹل کے اوپر آئے گا۔ لیکن پھر اب جو IT سیکٹر جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا، جس طرف دنیا جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی ریولوشن، یہ ذرا آپ سنیں۔ IT سیکٹر کے لیے اس میں IT کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں۔ پہلی چیز، ان کو 100% ہم نے ٹیکس معاف کر دیا۔ پھر سے سن لیں، IT سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں، 100% ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی۔ دوسری چیز، فورن ایکسچینج، اب تک ان کا ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے، ہم نے مکمل طور پہ 100% فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے، باہر لے جائیں اندر لے آئیں، 100% اب فورن ایکسچینج کی موومنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم نے ریسٹرکشن ساری ختم کر دی ہے۔ اور تیسری چیز، جو سٹارٹ اپس ہیں